أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى شان ماهي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا رحم الراحمين برحمتك يا رحم الراحمين. لاکھوں سلام، کروڑوں درود میرے آقا میرے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر. یہ اس کا فضل و کرم ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج درود شریف کی اس محفل کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آج ہم فروری کی 24 تاریخ اور رجب کی 23 تاریخ میں داخل ہو گئے ہیں. ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ آخری جمعہ رجب کا بھی آتا ہے اور فروری کا بھی آ رہا ہے، اور آج ایک ایسے وقت میں ہم بیٹھ کر موجودہ حالات میں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے امت کو جو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، ان فسق و فجار نے، ان شیطانی طاقتوں نے، ان یاجوج ماجوج کے ہتھ کنڈوں نے، اس سے امت کو نکالنے کا ہم قرآن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے، اپنی ناقص العلم سے، اپنی فقیری، اپنے مرشد کی دعاؤں سے، آپ کی دی ہوئی جو آپ ہمیں علم دیتے تھے درس کے ذریعے، اس قرآن سے امت کو اس گرداب سے نکلنے کے لیے فقراء اپنی یہ کوشش جو یوٹیوب کے ذریعے بھی شروع کی گئی ہے ابن غازی کے نام سے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو ہم سب کے لیے خیر اور اجر کا ذریعہ بنائے، اور امت کے لیے یہ جو خیر کا جو کام شروع کیا ہے، اللہ امت کے ہر فرد اور ہر گھر تک، ان کے دل و دماغوں تک اس آواز کو پہنچائے، تاکہ امت جو انتشار ہے بین الاقوامی سازشوں میں پھنسی ہوئی ہے، ان بین الاقوامی سازشوں سے امت کو چھٹکارا نکل سکے، امت نکل سکے ان کے گرداب سے. آج الحمدللہ پاکستان کے وزیر اعظم کا دور ہے روس. یہ بڑی خوشائن بات ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. میرے پیر و مرشد اکثر فرمایا کرتے تھے، جب افغانستان میں روس کی شکست ہوئی، آپ نے اپنے مرشد سے سنا تھا کہ روس بھی آئے گا تو مسلمان ہو کے آئے گا. روس کی صدر کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت پر بیان دینا، اور اس کے بعد روسی حالات جو یوکرائن کے چل رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، یا اور جو بین الاقوامی سازشیں اس وقت جو چل رہی ہیں، جو بلاکنگ کی ختم ہو چکی تھی، 2 بلاک جو دنیا تقسیم تھی، افغانستان میں شکست کے بعد روس کو اپنے آپ کو ٹکڑے ہو چکے تھے روس کے، کہ ایسی حالت میں امریکہ خود کو خدائی دعوے دار نیو ورلڈ آرڈر بنا کر امت مسلمہ کو گمراہ کر رہا ہے، ہم کو آپس میں لڑا رہا ہے. ایک طرف سعودی کو بہکا رہا ہے، دوسری طرف ایران کو ورغلا رہا ہے، تاکہ امت کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے. امت کی طاقتیں جتنی ہیں وہ آپس میں لڑتی رہے، ہندوستان اور اسرائیل مضبوط سے مضبوط ہوتے رہے. ایک ایسے حالت میں
جب جس طرح چین ہمارا ایک وفادار دوست ہے اس پاکستان کا، فقیروں کی دعائیں اللہ کرے روس بھی اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان شیطانی ہتھکنڈوں کو سمجھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کا عقیدت کو اظہار کیا ہے روسی صدر نے، وہ بھی جو ہے نا اس طرح پلٹ کر آ کے چین کی طرح یہ بھی پاکستان اور اسلام کے سپورٹر بن سکے۔ ہم فقیروں کی دعا ہے اللہ وزیر اعظم کے اس دورہ روس کو کامیاب کرے، اور یہ ملک کے اندر جو انتشاری کیفیت جو پیدا کر دی جا رہی ہے، جو ملک کے اندر انتشاری کیفیت پیدا کر دی جا رہی ہے، اللہ کرے ان کے دلوں میں تحمل آئے، بردباری آئے، ٹھہراؤ آئے، اور اس ملک کو، کیونکہ اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک نے آگے جانے قیادت کرنی ہے، امت مسلمہ کی قیادت اس مملکت نے کرنی ہے، شخصیتوں نے نہیں کرنی، مملکت نے کرنی ہے۔ ہم کسی شخصیت کی بات نہیں کرتے، موجودہ حکومتوں کی پالیسیوں کی بات نہیں کرتے، بے شک کئی چیزوں نے انہوں نے ترمیم کر دی ہے، قانون کو بدلا جا رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، جیسے سوشل میڈیا کے لیے قانون کو بدلا جا رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ فیک نیوز، جو جھوٹی خبریں، یہ جھوٹے فتوے، یہ جھوٹے ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشیاں جو کر کے جو معاشرے کے اندر بگڑاؤ پیدا کیا جا رہا ہے، اس بگڑاؤ کو ختم کرنے کے لیے جو قانون سازی کی جا رہی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن اس قانون سازی کے اندر ایک اور قانون سازی کی جائے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اس فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے ایک قانون سازی کی جائے، ایک قانون سازی اس فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے کی جائے، تاکہ امت مسلمہ کے اندر جو شیطانی طاقتیں ہیں آج ہندوستان کے اندر، میں نے اس سے پہلے عرض کیا 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے، جن کے حیوان بھی خدا، جن کے جو ہے نا وہ شیولنگ بھی خدا، جو شکتی کی پجاری، پتہ نہیں کس کس کی پجاریاں ہیں، وہ امت کے خلاف ایک ہو گئے کہ یہ الیکشن کے لیے جو قانون بنے تاکہ جو ہندو تو کوئی قوم ہی نہیں ہے، لیکن اس کو وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر اسکولوں کے باہر کھڑے کر وہ بچیاں جو اسکول جاتی ہے ان سے حجابوں کو اتارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، عورت کی غیرت میں جہاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تغزل ہند کے اس معاملات کو، حالات کو اس امت کے لیے کھول دے، تاکہ جیسے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر یہ امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنے، اس تغزل ہند کی اس وعدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک امت ایک ہو سکے۔ برادران اسلام، دختران ملت، میری آپ سے ایک درخواست ہے، یہ جو درود شریف کی محفل کا جو مقصد ہے یہ ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے نوجوانوں کے اندر، یہ نوجوانوں کو ایک راہ بتانی ہے، کیونکہ مادی لحاظ سے آپ نے دیکھا مادی کتنی طاقتیں ہونے کے باوجود، ایٹمی قوتیں ہونے کے باوجود، تیل کی قوت ہونے کے باوجود، افرادی قوت ہونے کے باوجود، مالی قوت ہونے کے باوجود، آج امت مسلمہ جس کرب سے گزر رہی ہے، اس کرب سے نکلنے کے لیے روحانی طریقے کو اپنانا چاہیے، روحانی طریقے پہ نکلنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم امت مسلمہ کا جو ایمانیاتی کونسل اس سب کی ایک ہے، اس ایمانیاتی کونسل پر ہم سب نے مل کر غور کرنا، سوچنا چاہیے، متفق ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا یورپی طاقتیں اکیلے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، ایک ایک حکومت، ایک ایک قوت مسلمانوں کو نہیں ختم کر سکتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اتحادی فوج بنا لی، یہ انسانی اتحاد ہے، انسانی اتحادی فوج بنائی، مفادات کی اتحادی فوج بنائی، اس اتحادی فوج کے ذریعے مسلمانوں کے مد مقابلہ۔ میں نے پہلے بھی ایک جگہ درس میں عرض کیا تھا، جس طرح کعبے کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں، بت پڑے ہوئے تھے، لات الگ تھا، منات الگ تھا، ہر ایک جو قبیلے تھے انہوں نے اتحاد کے لیے، یکجہتی کے لیے کعبے میں اپنے اپنے بتوں کو لا کے سجایا تھا، تاکہ پورے قبائل جو ہے ہمارے اتحاد ہو سکے، ایک متحد ہو کے کعبے میں آ سکے۔ اسی طرح یہ اقوام متحدہ کے اندر یہ سارے بت سجے ہوئے ہیں، یہ سارے بت پڑے ہوئے ہیں، کوئی لات ہے امریکہ، کوئی منات ہے، یہ سارے بت ہیں، یہ کبھی
مسلمان کے بارے میں کبھی نہیں بولتے یہ آنے والا دور یہ تبدیل ہونے والا ہے، دیکھیے یہ بت بھی ٹوٹنے والے ہیں، یہ بت ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ آنے والا حق جو امام مہدی علیہ السلام ہے وہ حق ہے، ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بشارت دی ہے، آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ آئیں گے، وہ جو اس کی جو ہے نا نشانات بتائے، وہ بتایا گیا کہ جو ہے نا وہ رمضان میں سورج اور چاند گرہن ہوگا، آپ کی کئی نشانیاں ہیں، آپ بنی اسرائیل کی روحانیوں کی طرح لباس پہنیں گے، آپ کے چہرے پر جو نشانات ہوں گے، آپ کے ہاتھ پہ نشانات ہوں گے، جسمانی اور آسمانی نشانات بتا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری آل سے ہوگا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ اس لیے مہدی نہیں ہے کیونکہ وہ تو حضور کے آل سے نہیں ہے، وہ تو جھوٹا ہے، کاذب ہے، وہ تو حضور کے آل سے نہیں ہے، وہ تو فارسی النسل مرزا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر و کاذب دجال ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، دنیا میں کسی نبی کی ضرورت نہیں کسی میں ایمان لانے کی۔ ہماری ایمانیات کوثر میں آپ دیکھ رہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، وہ رسول، وہ کتب، وہ انبیاء جو حضور سے پہلے تھے ہم سب پر ایمان لاتے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں جو حضور نبی جو امام مہدی علیہ السلام نے حضور نے بشارت دی ہے وہ تو آل ہوگا، آل حضور کی عطرت سے ہوگا، وہ کوئی فارسی النسل جو ہے نا مغل نہیں ہوگا، وہ فارسی النسل نہیں ہے، نہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے۔ لوگ اس سے کہیں گے کہ بھئی آپ مہدی ہیں، وہ انکار نہیں، مہدی نہیں ہوں، وہ کترائے گا مہدی ہونے سے، وہ حضور کا امتی بن کے حضور کی دین کی خدمت کرے گا۔ وہ تمام تر نشانیاں پوری ہو چکے ہیں، وہ قرب قیامت کی نشانیوں میں آپ دیکھ رہے قرب قیامت کے جو باب الفتن ہے حدیث کے اندر، باب الفتن میں وہ تمام تر چیزیں وہ پوری ہو چکی ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کی آنے کی نشانیاں ہیں قرب قیامت میں، مساجد کے بارے میں، اور یہ بھی کہا علماء کے بارے میں جو شر پھیلائیں گے وہ شر ان پر واپس لوٹے گا، کیونکہ کچھ قوت ہوگی، کچھ طاقتیں ان کے خلاف اٹھیں گی، وہ طاقتیں جو سفیان کا لشکر ہے ان کے خلاف اٹھے گا، ان کو اللہ زمین پہ دفن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شر و فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو برادران اسلام، یہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور ہے، یہ غلبہ اسلام کا دور ہے۔ آمنت باللہ، کس پر ایمان ہے؟ اللہ پر ایمان ہے، سب کا ہے نا، ساری امت کا ایمان ہے نا، ساری امت تسلیم کرتی ہے نا۔ آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر جنوب کا خدا الگ، شمال کا خدا الگ، راون کا خدا الگ، رام والے الگ، سیتا والے الگ۔ ارے ان کے تو کتاب تک ایک نہیں، ان کے تو خدا بھی ایک نہیں، وہ تو ایک ہی دوسرے مندر میں نہیں جاتے، وہ تو ایک دوسرے کی کتابوں کو تک نہیں پڑھتے۔ ان کی کتابیں جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے ناقص ہیں، ہمارے تو سب کچھ ایک ہے نا۔ تو میری درخواست علماء کرام سے کہ امت کو متحد کرنا ہے، یہ دور اسلام کی نشاط ثانی کا دور ہے۔ اسی لیے درود شریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ، اور اس کے ملائک یصلون علی النبی، ارے اس نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ ہم سب کو ایمان والا بنائے، ہم مومنین بنے سب سے پہلے تو، کیونکہ مومن کیا ہے؟ مسلم اور مومن۔ مومن جو ہے وہ تو جس طرح کے اصحاب کرام تھے مومنین، اللہ ہم سب کو اس طرح مومنین بنائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان نثار بنائے۔ آج یہ جو معاملات اس معاشرے کے اندر جو انتشار پیدا کر دی جا رہی ہے، جو تکفیر پیدا کی جا رہی ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑایا جا رہا ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان کرایا جا رہا ہے، آج کے نوجوان کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، اور مسجدوں محرابوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، تو میرے بھائیوں خدا را ان مسجدوں محرابوں کے تقدس کو پامال نہ کرے، دجالی سیاست کا آماجگاہ نہ بنائے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت کی نشانیاں ہیں، کیونکہ قرآن نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ،
اور اس معمور من اللہ جس کا اللہ انتخاب کر دے اس کو جو ہے تسلیم کرو. ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اللہ کی اطاعت کس طرح کی جائے, رسول کی اطاعت کس طرح کی جائے, اور اس کے اولو الامر کی اطاعت کس طرح کی جائے, اس کی تشریح اس بیٹھ کر یہ اس منبر و محراب پر آج کے نوجوانوں کو اس کے بارے میں آگاہی دلانا یہ آپ اور ہم سب کا فرض ہے. یہ امت کے مذہبی حلقے کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کو بتائے کہ اللہ کو انسانوں نے ہونٹ سے نہیں بنایا. اللہ کو ہونٹ لیکن مسلم انسان منتخب نہیں کیا گیا. اللہ کے 1,24,000 انبیاء آقا دو جہاں خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونٹ دے کر نہیں بنایا گیا. کوئی نبی ہونٹ سے نہیں آیا. اس طرح معمور من اللہ جو ہے جو وقت کا امام ہے, من لم یعرف امام الزمانی فقط ماتا مائتا جاہلیہ. اللہ ہمیں جہالت کی موت سے بچائے, کیونکہ جو معمور من اللہ ہے وہی زمانے کا امام ہے, وہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے. اسی کا لشکر جو ہے یہ پختون اور یہ آزاد قبائل اور یہ پاکستان کی فوج ہے. انشاءاللہ یکجا شوند آغوا ہم دکنیا و ایرا فتح کنند ایہا کل ہند غازیانہ خوشبی شون مسلمان لطف فضل یزدہ کل ہند پاک باشد از رسم ہندوانہ. یہ وقت آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ نے ہمیشہ دیکھا, آپ نے ہمیشہ دیکھا, آپ نے ہمیشہ محسوس کیا ہوگا اس زمانے کی گردش کو, اس حالات کو, کہ جب بھی سیلاب آتا ہے پانی کا, جب بھی سیلاب زمین پر آتا ہے تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے, نیچے سے اوپر نہیں آتا. یہ اوپر سے نیچے سیلاب آتا ہے تو یہ اوپر جو بیٹھی ہوئی طاقتیں ہیں, یہ جو ماوراء النہر جو طاقتیں ہیں جنہوں نے ایک ہونا ہے, اکٹھا ہونا ہے. نعمت اللہ شاہ کرمانی نے اس کے بارے میں بہت انتہائی پیشن گوئیاں کی ہے, بہت تفصیلی مضمون ہے, اس پر انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کروں گا. لیکن موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں امت سے کہ تحمل پیدا کرانے کے لیے اس نوجوانوں کے اندر ایک شعور اجاگر کرے. ہم اور آپ مل کے شعور اجاگر کریں, نوجوانوں کو بتائیں. آج ہمارا نوجوان, افسوس کی بات کہتا ہوں میں, بڑے دکھ سے بات کہنی پڑتی ہے, اس سوشل میڈیا کے سے پہلے کی بات کی, یہ آج آپ کے پاس سوشل میڈیا آیا ہے, اس سے پہلے کی باتیں بتاتا ہوں میں. نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ شب معراج کب ہے, نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم شب بارات کب ہے, نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو عاشور یوم کیا ہے, یہ نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ پہلے محرم کو اسلام کے وہ عظیم سپہ سالہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی ان کو شہید کیا گیا. آج کے نوجوان کو تو اس سوشل میڈیا نے جو ہولی اور دیوالی پر لگا دیا ہے, آج کے نوجوانوں کو ہولی اور دیوالی پہ لگا دیا گیا ہے. یہ آپ اور ہماری منبر اور محراب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آج کے نوجوان کو بتائیں, ان کی رہنمائی کریں, رہنما بنے, ہم ان کی رہنمائی کریں, ان کے اندر ولولہ پیدا کریں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسیت و محبت پیدا کریں, فتوے نہ دیں, بیٹھ کے منبر اور محراب پہ فتوے نہ دیں, انسیت پیدا کریں, ان کے اندر شعور اجاگر کریں. شب معراج میں کیا ہوا تھا, کس طرح قاب قوسین و ادنیٰ ہوا تھا, کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی تھی, کس طرح دیدار خدا نصیب ہوا تھا, کس طرح وہاں پر جا کر آقا دو جہاں کس طرح امتی کے لیے فریاد کر رہے تھے. ارے ساری دنیا یہ دیکھ لو میرے بھائی مسلمانوں, دنیا کس طرف جا رہی تھی. معراج میں رب کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے, رب کے محبوب وہاں پر بھی امتی 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 کا نعرہ لگا رہے ہیں. اتنی محبوب ہو, ارے تمہارے لیے تم کو امت تم کو کتنا محبوب رکھا ہے اس نبی نے, اس کو تم اپنا محبوب بنا لو. یاد رکھو دنیا کی تمام یہ باطل طاقتیں یہ ملیا میٹ ہونے والی ہے, یہ ختم ہونے والی ہے. آج انسانی اتحاد ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اب دیکھیے گا آپ یوکرائن سے, کیونکہ کافی مغربی دنیا کے مفادات ہیں, کافی مغربی دنیا کے مفادات ہیں. یہاں پر امریکہ اپنی ایک چال چل رہا ہے روس کو نیچے دکھانے کے لیے. امریکہ وہاں پر اپنی اتحادی فوجوں کو لا کے مسلط کرنا چاہتا ہے. یہ ٹوٹے گا شہر انشاءاللہ ان کی اتحادیت جو یہ مادی اتحاد ہے, انسانی اتحاد ہے, روحانی نہیں ہے. روحانی اتحاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا مدینہ منورہ کے اندر.
کس طرح خزر انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا, آپس میں بھائی ہو گئے, اپنے بھائی کے لیے کیا قربانی نہیں دیا صحابہ کرام نے, حتیٰ کہ یہاں تک تاریخ گواہ ہے میرے بھائیوں, آپ اور ہمارے جو نمونے ہیں, یہ جو زندگی کے لیے مشعل راہ ہے وہ صحابہ کرام ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب النجوم انقتدیتم, یہ صحابہ کرام جو ہے وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. اخوانکم فی الدین, وہی نمونہ ہم نے اپنانا ہے, ہم نے یہ چھوڑ دینا ہے کہ نہ تیرا فرقہ نہ میرا فرقہ, مسلمان تھا مسلمان ہوں کے نعرے پر ہم نے ایک ہونا ہے. ایمانیاتی کونسل کو ہم نے اپنا ایمان, جس پر ہم ایمان لائے نا, ہم نے تو ایمانیاتی کونسل میں ایمان ہے نا ہمارا, مانتے نا آمنت باللہ وہ ملائکتی وہ کتبی. میں نے عرض کیا انڈونیشیا کی جزائر سے اٹھنے والی آواز پوری دنیا پہ جو گونجتی ہے وہی عربی کی ایک اذان ہے. ہر ایک جو کھڑا ہوتا ہے کسی بھی فرقے کا ہوتا ہے وہ کھڑے کہ الحمد پڑھتا ہے, اللہ اکبر پڑھتا ہے, وہی رکوع سجود و سجدہ و قیام کرتا ہے, وہی سلام پھیرتا ہے. تو پھر تکفیر کس بات کی, پھر ٹکراؤ کس بات کا, یہ سیاست کس بات کی, یہ ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کس بات کی, یہ معاشرے میں بگڑاؤ کس بات کا, یہ آپس میں لڑانا کس بات کا. یہ اغیار کے شکنجوں سے امت مسلمہ کو نکالنا ہے, یہ آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. آنے والا وقت دیکھیے آپ کس طریقے سے بدل رہا ہے, آنے والا وقت بدل رہا. آج انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان آنے والے دور میں, کیونکہ یہ 27 رمضان المبارک کو شب قدر کی رات پہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بن کے رہے گا پاکستان, بٹ کے رہے گا ہندوستان. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو پاکستان کا مقصد کیا, محمد الرسول اللہ. ان بتوں کو توڑ کے اللہ اس کے رسول کے حمد کو قائم کرنا ہے, لات اور منات سے اس زمین پہ جو ان کی نجسوں کو ختم کرنا ہے, یہ آپ اور ہماری ذمہ داری. اس لیے پاکستان بنا. پاکستان کی بننے کا مقصد ہی یہی ہے. جس طرح میں نے عرض کیا نا, 5 وقت کی اذان میں صرف ایک فجر کی اذان ہوتی ہے, جس کے اندر کہا جاتا ہے, فجر کی اذان میں واحد ایک وقت پر کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, یہ جاگنے سے صلاۃ بہتر ہے. تو یہ جگانے کے لیے امت مسلمہ کو اللہ نے پاکستان بنایا ہے. اللہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور رکھے, جنہوں نے اس بڑی کاوش و محنت سے اس مملکت کو جو ہے نا پروان چڑھایا ہے, وہ اس مملکت کو بنایا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ مملکت کیونکہ قائم رہنے کے لیے عراق کے 12 بجے نزول ملائک کے وقت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, یہ مملکت نے قائم رہنا ہے, اور اس نے قائم رہ کر وہ قائم آل محمد کا جو ساتھ دینا ہے, وہ جو قائم ہوگا تو امام مہدی ہوگا, حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بننا ہے. یہ اغیار کی سازشوں نکلنے کے لیے فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے, آئیے اس پیغام کو امت کے گھر گھر ہر فرد تک پہنچائیے. امت کو متحد کرنا ہے, یہ منتشر کو انتشار ختم کرنا ہے, جوڑ پیدا کرنا ہے, توڑ کو ختم کرنے کا ایک طریقہ, سنہری موقع اللہ نے اس مملکت پاکستان کو پوری امت کی رہنمائی کے لیے کھڑا کیا ہے. پوری امت کی رہنمائی پاکستان کرے گا. آپ دیکھیں نا میرے بھائیوں, میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. ایسی مملکتیں برونائی کی جہاں کے جو بادشاہ سلامت صاحب کے جو ان کے کموڈ ہے وہ بھی سونے کا بنا ہوا ہے. کویت کے اندر ایک صاحب ہے, ان کے گھر کے اندر جو سیڑھیاں وہ سونے کی بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر, کیا ہوا؟ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی, پھر دوبارہ وہی بات عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک چڑیا نے اپنے بچوں سے بڑی محبت تھی, بڑی چاہت تھی, وہ چاہتی تھی کہ اپنے بچوں کے لیے میں سونے کا پنجرا بناؤ, سونے کا جال بناؤ, تاکہ میں انڈے دوں, وہاں پر بچے پروان چڑھے. اس نے جو ہے نا توپ کے جو ہے نا جو سوراخ دکھا, اس کو بڑا کھلا دکھا, اس کے اندر اس نے اپنے سونے کا جو ہے نا سونا لاتی تھی. اس سے جب اس نے جال بنایا, اس کے اندر اس نے اپنا رہنے کے لیے گھونسلہ بنایا. وہ گھونسلے میں بچے انڈے ہوئے, بچے ہوئے, اتنے میں جنگ چھڑ گئی, توپ کا گولا چلا, وہ نہ سونے کا پتر رہا نہ اس کے بچے رہے. اسی طرح یہ جتنا بھی سونا, جتنے بھی آپ لوگ اپنے پاس چھپا کے رکھ رہے ہو, الکافرون هم الظالمون, یہ کافر ظالم ہے. آپ نے دیکھا حیدرآباد دکن کی حکومتوں
مسلمانوں کو آپ نے دیکھا, ہندوستان کے مسلمانوں کا حشر آپ نے دیکھا. جو آنے والی ٹرین تھی کس طریقے سے مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیا جاتا تھا, کس طریقے سے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا. کیا ہوا کافرون و الظالمون, سورہ جس طرح کے جو ہے نا تیسرے سپارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کافر ظالم ہے, نہ تمہاری تجارت کام آئے گی, نہ تمہارا کوئی جو ہے نا رشتہ کام آئے گا, ان کے ساتھ دوستی کام آئے گی. یہ کافر ظالم ہے, یہ کافر ظالم ہے, ایک مرتبہ پھر ظالم ہے, پھر ظالم ہے. یہ ظالموں نے ہندوستان کے مسلمانوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے. بہن بیٹیوں کے لیے محمد بن قاسم اٹھے تھے, انہوں نے دیکھا آپ کو دیوبند تک جو اٹھے, ملتان تک فتح کیا. تو میرے بے بھائیوں, اے دخترانی ملت, اے پاسبانی ملت, اے پاکستان کے فوج کے جوانوں, اے پختون غیرت مند مسلمانوں, اے پاکستان کے عوام, میری درخواست ہے کہ خدا نہ اٹھو, اٹھ کے یہ جلسے جلوسوں سے کچھ نہیں ہوگا, یہ ایک دن کے جلوس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ سب انہیں مل کر متحد متفق ہو کر اس ایک پہلے پلیٹ فارم پہ خود آنا. یاد رکھیے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم کے اصول پر آپ چلیں گے, روحانی قوت بنے گی. یہ مادی طاقت ہے, یہ خود بخود پگھل جائیں گی. جیسا نمک پانی میں گل جاتا ہے اس طرح دجالی طاقتیں گل جائیں گی, یہ ختم ہو جائیں گی, کیونکہ ان کا خاتمہ ہے. قرآن گواہ ہے اس چیز کا. آپ ہم سب نے مل کر متحد ہونا ہے. آپ اور پاکستان, اگر ہم پاکستانی عوام ان فرقہ پرستیوں سے, ان تعصب سے, اس تکفیر سے نکل کر صرف اخوانکم فی الدین پر ہم ایک ہو جائیں, تو یاد رکھیے, آپ دیکھیے گا کہ ہندوستان کی طاقت ہے, کشمیر تو دور کی بات ہے, ہندوستان کے اپنے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ 10,000 مساجد کو شہید کیا گیا ہے. یہ ایک بابری مسجد نہیں ہے, لاکھوں مسلمانوں کے اس مودی ظالم بدبخت نے شہید کیا گجرات میں, اب بڑودہ کے اندر, بمبئی کے اندر, حیدرآباد کے اندر, ہر جگہ فسادات. آج کرناٹک میں مسلمانوں کے خلاف فسادات چل رہے, بجرت دل والے, RSS والے کس طرح مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے بھائیوں, میری بہنوں, وہ کہاں گئے وہ سونے والے جو کہتے تھے کہ بھائی جو افغانستان کے لیے کہتے کہ یہ جو ہے نا حقوق نسواں نہیں کرتے, تو وہاں پر کیا جو بچیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے جا رہی, کیا وہ انسان کی بچیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان کی بچیاں نہیں ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے سے تیسرے درجے کا شہریت بنائی گئی ہندوستان کے اندر, یہاں تک کہ ان کی شہریت کو منسوخ کر دیا جا رہا ہے. کہاں ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کیا انہیں افغانستان تو نظر آ رہا ہے, ان کو پاکستان تو نظر آ رہا ہے, ان کو فلسطین نظر نہیں آ رہا, ان کو جو ہے نا ہندوستان نظر نہیں آ رہا, ان کو فرانس سے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نظر نہیں آ رہی, ان کو جو ہے نا نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کی مسجد میں شہید کرنے والے مجھے شہداء نظر نہیں آ رہے, ان کو جو ہے نا دوسری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی جا رہی ہے, ان کی تہذیب و تمدن کو مٹایا جا رہا ہے, وہ نظر نہیں آ رہی. یہ کب نظر آئیں گی؟ جب آپ روحانی انقلاب کی طرف بڑھیں گے. ان مادی طاقتوں کا آپ نے دیکھا ہوگا میرے بھائیوں, بات مختصر کرنا چاہ رہا ہوں میں, آپ نے دیکھا ہوگا میرے بھائیوں, ایک بیل کتنا بڑا بیل ہوتا ہے, اس بیل کو ناک میں جو اسے رسی ڈال دی جاتی ہے, ایک 5 سال کا بچہ اس کو چلاتے ہوئے لا رہا ہے. بیل اس بچے سے 100 سے 1000 گنا بڑا طاقتور ہے, لیکن اس کو غلامی کی نسبت لگی ہے. کب لگی ہے؟ جب وہ انسان کے کنٹرول میں آ جائے. تو ان کافروں کو مسلمانوں سے غلامی کی نسبت لگی ہوئی ہے. آپ مسلمان بن کے کھڑے ہوئیے زمین پر, دیکھیے کس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ ان کی جو غرور و تکبر کو اللہ مٹا کر, ان کو اللہ ملیامت کر کر جو انہیں زمین پر دوبارہ امن کو قائم کرنا ہے, عدل و انصاف کو اللہ قائم کرنے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو وہ اس زمین پہ لے آئے گا, اور ہم اور آپ سب مل کے اس کے لشکر کے سپاہی بن سکیں گے. اللہ اس پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاکستان سے وہ کام لے, مسلح افواج سے, پختون سے, جن کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے. افغانستان پاکستان کو لڑایا جا رہا ہے, فوج کو اور عوام کو لڑایا جا رہا ہے, مذہبی حلقے فوج کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے. یہ سازشیں کی جا رہی ہے. آج ہمارے سیاستدان بیٹھ کے ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. خدا را ذرا سوچیے, اس ملک کا سوچیے, پارٹیوں کو چھوڑیے. مجھے تو دکھ ہوتا ہے اس بات پر
کہ حکمرانوں کے جو وزراء بیٹھ کر پارٹیوں کے جو صرف پارٹی کی بات کرتے ہیں، ان کا کام ہے صرف پارٹی کی تعریفیں کرنا، دوسری پارٹی کے خلاف بولنا. ارے آپ کو تو لوگوں نے ووٹ اس مملکت کے اندر ایک تبدیلی کے واسطے دیا تھا. آپ اس مملکت کے اندر ایک تبدیلی لے کے آئیے، ٹھہراؤ پیدا کیجیے نوجوانوں میں، ان ٹکراؤ کو ختم کرائیے. اور آپ صبح و شام آپ کے وزراء بیٹھ کے جو ہے نا یہ ان کے خلاف، یہ ان کے ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے. ملک کا اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے اور اس سیاسی عدم استحکام کو بھی خاتمہ کرے، اس ملک کے اندر استحکام پیدا کرے، اور یہ ملک اس روئے زمین پر عالم اسلام کی نمائندگی کر کے اٹھے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر کا سپاہی بن کے اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کر سکے. فقیروں کی یہی دعا ہے، یہی التجا ہے، یہی ایک فریاد ہے جو تمام تر امت مسلمہ کے ہر فرد سے یہ التجا ہے کہ آپ لوگ آئیے، گلی گلی میں پروگرام بنائیے، علاقے میں قریے میں اٹھیے، اور اسلام کے استحکام کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے اس فقیر کی اس آواز کو ہر گھر، ہر فرد اور ہر انسان مسلمان تک پہنچائے. وما علینا الا البلاغ المبین.